السلام علیکم۔ لبنہ اردو اکیڈمی میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ آج ہماری کلاس کا عنوان ہے سجاد حیدر یلدرم کی کہانی مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ ایک مزاحیہ تحریر ہے جس میں مصنف اپنے دوستوں سے نالہ نظر آتے ہیں، خائف نظر آتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کے دوست برے ہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ کچھ زیادہ ہی ان پہ مہربان ہیں اور ان کی کام میں تاخیر کا باعث ان کے دوستوں کی مہربانیاں ہیں۔ کہانی کچھ اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ مصنف دلی کے چاندنی چوک سے جب گزر رہے ہیں تو انہیں سڑک پر ایک جمع غفیر نظر آ رہا ہے اور ایک فقیر اپنی حالت زار رو رو کے لوگوں کو سنا رہا ہے، متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جو اس کا نالہ ہے، جو اس کا شکوہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ غریب الوطن ہے، اس کا کوئی دوست نہیں۔ وہ اور مختلف شکوے جب کر رہا ہے تو اس وقت جب مصنف اس کے قریب جاتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں تو وہ بڑے متعجب ہوتے ہیں اور بڑا ان کو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جو فقیر ہے وہ کئی لحاظ سے ان سے بہتر ہے۔ ایک تو اس کی صحت ان سے قابل رشک ہے اور ان کے مقابلے میں بہت بہتر ہے، اور دوسرے یہ کہ جب وہ اس بات کا شکوہ کر رہا ہے کہ وہ غریب الوطن ہے، اس کا کوئی دوست نہیں، تو وہ بولتے ہیں کہ اتنی بڑی اچھائی اور نعمت کے جو ہے وہ ناشکری کر رہا ہے، اور دوست نہ ہونا تو بڑی ہی اچھی بات ہے، اس سے تو وہ بڑی اس کی زندگی بہتر گزرتی ہوگی۔ اور یہ جو ان کے خیالات ہیں وہ کس وجہ سے ہیں؟ کیونکہ ان کے بہت سے دوست ہیں، اور انہی دوستوں کی وجہ سے نہ صرف وہ پریشان رہتے ہیں بلکہ بہت جگہوں پہ وہ اپنے کام میں بھی تاخیر کے باعث بنتے ہیں، اور کام میں بھی جو ہے ان کو بہت ہی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کے بہت سارے دوست ہیں، ان میں سے کچھ دوست ایسے ہیں جو نہایت ہی بے تکلف ہیں، جو ان کے گھر میں آتے ہیں اور وہ جتنے تحریر کے لیے اور تصنیف کے لیے جس قدر یکسوئی و توجہ چاہیے ہوتی ہے اس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، اور ان کو اس قدر جو ہے وہ بے تکلفی اور وہ پسند نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے دوست سے اس بات کا اظہار نہیں کرتے اور برداشت کرتے ہیں ان کی ان باتوں کو۔ اور ایک جگہ وہ لکھتے ہیں، اب اسی تحریر میں ایک جگہ یہ اقتباس ہے جو اہم ہے: چاہے مجھ پہ نفری کی جائے مگر میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آج تک میرے سامنے کوئی یہ ثابت نہ کر سکا کہ احباب کا ایک جمع غفیر رکھنے اور شناسائی کے دائرے کو وسیع کرنے سے کیا فائدہ۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں کچھ کام کرنا ہے اور باتوں ہی میں عمر نہیں گزارنی ہے تو بعض نہایت عزیز دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا، چاہے اس سے میرے دل پر کیسا ہی صدمہ ہو۔ یہ جو جملے ہیں یا اقتباس ہے وہ انہوں نے بڑے ہی اپنے جو ان کے تجربات ہیں، تلخ تجربات ہیں، جس کی وجہ سے انہیں پریشانی کا، خفت کا سامنا اٹھانا پڑا ہے، اس کے بعد وہ یہ جملے لکھ رہے ہیں کہ وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ بہت ہی ایک جمع غفیر یا دوستوں کا ایک بہت بڑا حلقہ یا احباب کا ایک بہت وسیع دائرہ کار بنانے کے بجائے اگر ہم اپنے کام پہ توجہ دیں، اگر ہمارا جو مقصد ہے، ہمارا جو کام ہے، اگر ہم اس پہ پوری توجہ سے اس کو انجام دینے کی کوشش کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے، یا نہ کہ یہ کہ آپ نت نئے دوست بنائیں اور لاتعداد دوست بنائیں اور ان کے ساتھ وقت گزاریں اور باتوں میں اور ہنسی مذاق میں آپ اپنے مقصد سے، اپنے توجہ سے بھٹک جائیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے کام کو بہتر طریقے سے انجام دیں، پوری توجہ سے انجام دیں، تو آپ کو کچھ دوستوں سے اپنے تعلق کو محدود کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے انہوں نے کئی ایک مثالیں دی ہیں کہ محمد تحسین ہیں، وہ بال بچوں والے ہیں، وہ جب بھی آتے ہیں ان کے پاس کوئی اور عنوان نہیں ہوتا بات کرنے کے لیے، وہ صرف اپنے بچوں کی باتیں کرتے ہیں اور ان کا وقت ضائع کرتے ہیں، اور وہ
بے تکان باتیں کرتے رہتے ہیں اور ان کا قیمتی وقت جو اپنے کام کے لیے مختص کیا ہے وہ ان کا اسی طرح سے ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ان کے مقدمے، بعض دوست ہیں وہ اپنے مقدمے کا رونا روتے رہتے ہیں، کوئی ایسی مقدمہ نہیں جس کی وہ تفصیل سے جزیات ان کو نہ پیش بتاتے ہوں، اور نہ ہی وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے دوست کس کام میں مصروف تھے یا کس طرح سے وہ دخل اندازی انہوں نے کی ان کے کام میں، ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ کچھ ایسے دوست ہیں جو بے دھڑک ان کے کمرے میں گھس آتے ہیں، اور کچھ مہربان دوست ایسے بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کام کو بہت توجہ اور یکسوئی کی ضرورت ہے، تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ نہیں، تمہیں شہر کے اس گہما گہمی میں تو تمہارا کام ہونا، تمہارا مضمون لکھنا، تمہارا کالم لکھنا تو بہت ہی مشکل ہوتا ہوگا، تو میں اتنا تمہارا ہمدرد ہوں کہ میں تمہیں اپنے ساتھ کسی دور دراز علاقے میں، مضافاتی علاقے میں لے جاتا ہوں جہاں شہر کی طرح شور اور گہما گہمی نہیں، اور کوئی پریشانی ایسی نہیں ہوگی جس کی وجہ سے آپ کی توجہ اور یکسوئی میں کوئی ایسی چیز مخل ہو۔ اور اب وہ ان پہ یقین کر کے جب چلے آتے ہیں تو یہاں بھی عجیب ماجرا دیکھتے ہیں کہ یہاں بھی ان کی توجہ کو منتشر کرنے والی بہت سی ایسے لوازمات موجود ہیں جو ان کو لکھنے سے اور ان کے کام کو مکمل کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ بہت سے ایسے دوست ہیں کہ جن سے اگر دوستی نہ ہی کی جائے تو ہی بہتر ہے، تو ہی آپ کی زندگی جو ہے وہ بہتر گزر سکتی ہے۔ اس کہانی کا خلاصہ آپ نے سمجھا، لیکن اگر آپ اس میسج کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو یہ بات اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہو جائے گا کہ وہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ عقل مند دوست رکھنے میں ہی ہمارا فائدہ ہے۔ کچھ دوست، دیکھیے جیسے کہانی میں بیان کیا گیا ہے، کچھ دوست واقعی میں ان کے ہمدرد بھی ہیں، لیکن وہ ہمدردی بھی ایسی نادانی میں کرتے ہیں جو ان کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتی ہے۔ تو کم از کم دوستوں کو اتنی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے کسی بھی عمل سے آپ کے لیے تکلیف کا اور آپ کے لیے مشکلات کا باعث نہ بنے، کیونکہ دیکھیے نادان دوست سے، آپ نے مشہور یہ مقولہ سنا ہوگا کہ نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہے۔ یہ دانش مندوں نے کیوں یہ بات کہی ہے؟ وہ اس لیے کہی ہے کہ جو نادان دوست ہے وہ ہمیشہ آپ کے لیے کسی نہ کسی پریشانی، کسی نہ کسی مشکل کا سبب بن سکتا ہے، اور دانا دشمن جو ہے وہ اس سے آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا، کیونکہ وہ آپ کا دشمن ضرور ہے، لیکن اس کے ہر عمل میں دانائی چھپی ہوگی، اس کا ہر عمل دانائی سے بھرپور ہوگا، کسی نہ کسی عقل، کسی نہ کسی دلیل اور کسی نہ کسی توجیہ کے ساتھ ہوگا، اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو، سمجھنے کو ملتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تک اس بات کو وہ لے کے گئے ہیں کہ نادان دوست نہ ہو، دانا دشمن ہو جائے، وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تو نادان دوستوں کی وجہ سے آپ ہمیشہ کسی نہ کسی مصیبت میں پھنس سکتے ہیں، اور نادان دوستوں کے ہونے سے دانا دشمن کا ہونا بہتر ہے۔ یہ اس کا مرکزی خیال ہے، اور آپ نے خلاصہ اس کا سمجھا، اور اس طرح امید ہے کہ جب آپ 2-3 دفعہ اس کہانی کو پڑھیں گے تو آپ کو بہت سے اور جو اس کی تفصیل میں واقعات بیان کیے گئے ہیں اس کا بھی اچھی طرح سے اندازہ ہو جائے گا، اور جو بھی سوال پرچے میں اس سے منسلک آتا ہے، اس سے متعلق آتا ہے، تو آپ اس کو دینے کے اہل ہوں گے۔ امید ہے کہ آج کی کلاس آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ جو بچے نئے ہماری کلاس میں شامل ہوئے ہیں، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ جو نئے عنوانات آپ چاہتے ہیں کہ کلاس میں شامل کیے جائیں، اس کے لیے کامنٹ سیکشن میں تجویز بھیجیے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔